جبکہ حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے. جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی، آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں. اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو. وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں، بس چھٹی. وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے. پیر تو بولتا ہی نہیں. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو جو تیرا جینا مشکل کر دے نا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر. یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں جو دین غالب ہونے کے لیے آیا. دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے. دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے. اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے ہیں. ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے. یہ مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، ہمت کرتی رہے گی. میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا. وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا. پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے. حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے. ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے. ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا. حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے گا. دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور اعلیٰ نور رہے گا. یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ دین تو پھلے گا، پھولے گا. جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا، وہ اپنا نفع کرے گا. یہ قرآن پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے. تم آگے، اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے. جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا، بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا، یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں، یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی، یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دین کی یہ ساری خدمات دینیاں ہیں، یہ سارا درد ہے، یہ سارا ذوق ہے. ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکیں دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں. جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم
دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے. ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے. تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے. لیکن وہ اگر آ گیا، پڑھ گیا، تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے. آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے. ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے. اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر. حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے اپنی. اور یہ دین غالب ہوگا، غالب. یہ مت سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی طور، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے. تو ڈر ڈر کے نہ جئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا. اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالیٰ. حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں آپ نے. حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نہ. اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں. کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا. اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا.